جیسے امیجن کتنا بڑا لاس ہے انسان کا. کسی سے جا کے پوچھو کہ سورہ 12 کے ہمیں کوئی ایک لیسن بتا سکیں. سوچ تو یہ ہے نا بچپن میں قرآن کسی مولوی سے بیٹھ کے پڑھ لیا بس عربی میں اور مٹھائی بانٹ دی, آج قرآن ختم ہو گیا, اس کے بعد کبھی کھول کے نہیں دیکھا, کھول کے دیکھا بھی تو صرف عربی میں تھوڑا پڑھ کے بند کر دیا. کتنا ہیوج لاس ہے یہ سورہ 12. ہم ہر سورہ پہ یہ بولتے ہیں اس میں کیا کیا ہوتا ہے, کیونکہ قرآن ہے اتنی عظیم الشان کتاب. کتنا بڑا لاس ہے سورہ 12, اندازہ لگائیں. انسانیت کا ایک لاس ہے. ہم سمجھتے ہیں کبھی دنیا میں دیکھا ہے کسی کا بزنس بند ہو جائے, کسی کے ساتھ کچھ ٹریجڈی ہو جائے تو ہم کتنا افسوس کرتے ہیں, ہمارے بیچارے کے ساتھ کتنا افسوس ہوا ہے. اگر ہمارا قریبی رشتہ دار ہو تو اور بھی زیادہ افسوس ہوتا ہے. یہ جو افسوس, یہ جو لاس ہے, یہ کوئی کمپیریزن نہیں ہے, کیونکہ دنیا کی زندگی تو عارضی ہے, وہ تو گزر ہی جائے گی. یہ لاس ہے ہمیشہ کا. اس میں جو لیسنز ہیں وہ اتنے پاورفل لیسنز ہیں کہ انسان کی دنیا اور آخرت بدل دیں, اور انسان اس سے محروم ہے. اور شیطان ناچ رہا ہے ہمارے اس لاس کے اوپر. اس کا تو اللہ تعالیٰ سے چیلنج ہے یہ اس بات کو لے کے. ہم نیکوکاروں کو اسی طرح بدلا دیا کرتے ہیں. اس بات کا ذکر بندہ پڑھے بیٹھ کے, ذرا اس بات پہ بندہ میڈیٹیٹ کرے رات کو بیٹھ کے. السلام علیکم ایوری ون. ماشاء اللہ, اللہ کے فضل سے آج ہم حاضر ہیں آج کی قرآن اسٹڈی کے ساتھ. انشاءاللہ سورہ نمبر 12 کی آیت نمبر 19 سے سٹارٹ کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو اس کی انگلش ہے, A caravan passed by and soon sent their water. He let down his bucket, then said, How lucky, there is a boy here. They took him along as merchandise, and God was fully aware of what they did. یوسف کو مصر لے جایا گیا. ایک قافلہ وہاں سے گزرا اور جلد ہی اپنا پانی بھرنے والا بھیجا. اس نے اپنی بالٹی نیچے کی, پھر کہا, کیا خوش قسمت ہے, یہاں ایک لڑکا ہے. انہوں نے اسے بطور ایک تجارتی چیز کے اپنے ساتھ لے لیا, اور اللہ اس بات سے پوری طرح باخبر تھا جو انہوں نے کیا. اس کی اگر ہم سٹوری فالو کرتے ہوئے آئیں تو یہاں تک تو ہمیں پچھلی قرآن اسٹڈی میں پڑھا تھا کہ اس کے بھائیوں نے اس کو کنویں میں پھینک دیا تھا, اور یہ ساری چیزیں جو بھی ہو رہی تھی یہ سب اللہ تعالیٰ کے کنٹرول میں تھی. اللہ تعالیٰ کو پورا علم تھا کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے. تو یہ جو قافلے کا وہاں سے گزرنا یہ کوئی اتفاق نہیں تھا. یہ جو سارا ماجرا ہونا, مطلب اللہ تعالیٰ چاہتے تو وہ اس کے بھائی اس کو پہلے سے پروٹیکٹ کر دیتے. سب اللہ تعالیٰ کے کنٹرول میں ہے. اس کے بھائی یہ پلاننگ کر ہی نہ پاتے. اللہ تعالیٰ یعقوب کے دل میں ڈال دیتے کہ اپنے بیٹے کو مت بھیجو. یہ سارا معاملہ ہو سکتا تھا. تو اسی طرح جب ہم دنیاوی طور پہ سوچیں کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کی اتھارٹی کو کویشچن کرتے ہیں کسی معاملے پہ بھی, تو وہاں پہ ہم اپنا ہی نقصان کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہر چیز کو چلا رہے ہیں, سب کچھ اللہ کے کنٹرول میں ہے. جو حالات پیدا ہوتے ہیں جس طرح ہوتے ہیں, ہمیں ان حالات میں اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق چلنا چاہیے, اور وہ پھر ہمارے لیے ان حالات میں بہتری ہی نکلے گی. اگر ہم نے اپنی شروع کر دی, لائک فار ایگزامپل کوئی بزنس ہے یا کوئی کام ہے, اس کے اندر جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں کوئی سچویشن آئی ہے, جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا, ہم کتنے فیملی میٹرز کو سورہ 4 میں فیملی میٹرز کو کتنا ہم نے ڈسکس کیا ہے, اور کتنی جگہوں سے ہم گزرتے ہوئے یہاں تک آئے. تو اگر ہم جس طرح اللہ تعالیٰ نے جیسے کس بات کو بولا ہے, اگر ہم اپنی اس میں ڈال دیں گے تو ہم نقصان ہی اٹھائیں گے. جیسے فار ایگزامپل وہ میاں بیوی کا معاملہ, جیسے ہم نے پڑھا تھا کہ جب وہ حالات اس وقت تک پہنچ جائیں تو ان کو عزت سے گھر میں رہنے دو, اس طرح. تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کا سسٹم. اگر ہم اپنی بیچ میں ڈالیں گے تو نقصان صرف ہمارا ہی ہوگا. ان بھائیوں نے غلط کام کیا. انہوں نے دیکھا کہ باپ اس کو توجہ دے رہا, تو چاہیے تو یہ تھا کہ اپنے آپ کو سدھارتے, اپنے آپ کو بہتر بناتے, بجائے اس کے ہی انہوں نے جو ان کا جو کمپٹیشن جو تھا اسی کو راستے ہٹانے کی کوشش کی. اور اس میں بھی آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ نے جو یہ نیگیٹو پلان کیا, اللہ تعالیٰ تو اس کے آخر تک کا علم رکھتے ہیں. انہوں نے اس سچویشن سے اللہ تعالیٰ نے آگے اور ایک سلسلہ چلانا تھا. آپ ذرا دیکھیں
یہ جو کیراوین کا وہاں پہ آنا، یہ جو قافلہ تھا، یہ کوئی اور بھی قافلہ ہو سکتا تھا، کوئی وکٹ ٹائپ کے پیپل بھی ہو سکتے تھے جو اس کو قیدی بنا کے ساری عمر اس کو غلام بنا کے رکھ سکتے، لیکن وہ ایک اسپیسیفک کیراوین جو جب یہاں سے وہ قافلہ چلا ہے، یہ بھائی یہاں سے چلے ہیں، اللہ تعالیٰ نے پہلے سے ہی وہ قافلہ کو وہاں سے گزارنا تھا، اور وہ قافلہ اتفاق کی بات نہیں کہ وہ ایجپٹ ہی جا رہا تھا اسی بادشاہ کے پاس، یہ سارا اللہ تعالیٰ کے کنٹرول میں تھا۔ اللہ تعالیٰ ان کو آگے تک ان کو وہ بنانا تھا، وہاں ایجپٹ کے اندر ان کو مقام دینا تھا، ان کو ان کے ذریعے۔ اب دیکھیں اس سورہ ہم پڑھتے آ رہے ہیں، اس میں لکھا ہے کہ اس میں جو لوگ ڈھونڈتے ہیں ان کے لیے سبق ہے۔ یہ اتنا پاورفل جو پورا سبق ہے اس کے اندر، جو بھی ہم لیسن اس میں ہم سیکھتے ہیں، یہ سارا چلانا تھا ان اگلے آنے والی نسلوں کے لیے۔ یہ کتنا بڑا اعزاز ہے یعقوب کے لیے کہ ان کی بیٹے، ان کی کہانی آخری فائنل ٹیسٹمنٹ میں لکھی گئی ہے۔ یہ بھی بہت بڑا اعزاز ہے، اور ان کو وہ ہیونز میں ہوں گے اللہ تعالیٰ کے پاس، اور ان کے لیے یہ بھی کتنی بڑی بات ہوگی کہ آپ اور آپ کے بیٹے کا ماجرا ہم نے قرآن میں لکھا ہے، جو کہ آنے والی نسلوں کے لیے ایک لیسن ہوگا۔ وہ بھی ان کے لیے کتنی بڑی بات ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے تحفہ ہے ان کے لیے، یہ ساری باتیں۔ اور پھر یوسف کا وہاں پہ اسٹیبلش ہونا، اور اس کے بعد وہ چلڈرن آف اسرائیل کی ایک پوری نسل چلنا، فیرو نے بھی کے کام ہونے تھے، موسیٰ نے اسی قوم میں آنا تھا، اور فیرو کی باڈی اللہ تعالیٰ نے پرزرو کرنی تھی۔ یہ سلسلہ بہت لمبا ہے، تو انہوں نے جو نیگیٹو کیا اس میں ان کے بھائیوں کو تو سبق ملا ہی ملا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں کتنا سبق سیکھنے کو مل رہا ہے۔ ہم سے سب سے امپورٹنٹ بات یہ کہ ہم فل فرما برداری میں اللہ کے سپورٹ اپنے آپ کو کریں، اور جو اللہ تعالیٰ نے پلان جس حساب سے کیا، جو بھی کچھ ہو رہا ہے، اگر ہم خالص اللہ کے بلیور ہیں تو کوئی آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے خیال اسی سورہ میں ہی پڑھا تھا کہ وی سیو دا بلیورز، کہ یہ اللہ تعالیٰ کا سسٹم ہے، تو کوئی بھی بندہ چال چلے گا تو الٹی چال اس کے اوپر پڑ جائے گی، الٹا اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں سے بچا کے نکال کے آپ کو فائدے دے دیں گے۔ یہ ہے وہ ٹرسٹ اللہ کے اوپر جو لے کے آنا۔ ماشاء اللہ جب ہم بھی فرما برداری میں آئے تو کافی ڈیفیکلٹ مقام سے گزرنا پڑا کہ تم کیا واقعی اللہ پہ ٹرسٹ رکھتے ہو، تو کیا یہ کام اور یہ چیزیں ان کو پھر اس طرح کرو گے؟ تو پھر جب بندہ پھر وہاں پہ انسان کا ٹیسٹ ہوتا ہے۔ یہ بہت ہی جو لیسنز جو ہیں بہت ہی امپورٹنٹ ہیں ہماری لائف کے لیے۔ تو افسوس کی بات ہے کہ ہم عربی میں پڑھ کے کبھی غور و فکر تو کیا ہمیں سمجھ میں نہیں ہے اس میں کہ سٹوری ہے کیا۔ ایک بہت ہی بڑے کوئی مولوی ٹائپ عالم ٹائپ کا بندہ تھا، تو اس نے جماعت پڑھائی تو اس کے اندر سورہ یوسف پڑھ رہا تھا، تو ایک بندہ جو پیچھے جماعت میں کھڑا ہوا تھا تو اس نے آ کے امام صاحب سے بولا کہ سر آپ نے جو یہ تلاوت کی ہے، جو ہم لوگ تو خیر وہ تلاوت قرآن کی نہیں کرتے صلاۃ میں تو، لیکن وہ ٹریڈیشنل اسلام میں کرتے ہیں، تو انہوں نے بڑے عالم ٹائپ کے بندے تھے، ان کو بولا کہ یہ آپ نے جو سٹوری پڑھی ہے یوسف کی، تو جہاں پہ ان کا مگ چوری ہو جاتا ہے تو اس کو کم از کم آپ اس معاملے کو کمپلیٹ تو کر دیتے رکعت کے اندر۔ تو امام صاحب بولتے کہ کون سا مگ، مطلب ان کو خود کو نہیں پتا کہ سورہ یوسف میں کیا لکھا ہے۔ یہ ذرا تھوڑا بندہ غور کریں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس میں سبق ہے سیکھنے والوں کے لیے۔ کیا سبق ہم سیکھ رہے ہیں، ذرا غور کریں، کیا ہم کوئی سبق سیکھ رہے ہیں اس سے؟ سب باتیں سائڈ پہ رکھ دیں، سب جو بھی سبمیشن ٹو گاڈ الون، فرما برداری، ہر چیز آیا بیٹھ کے دیکھیں۔ سورہ 12 ہم نے 11 پڑھی، اس میں کیا کیا باتیں تھیں، سورہ 10، 9، 7، ابھی ہم 12 کی بات کر رہے ہیں۔ کوئی ایک بات بتا دیں کیا سبق سیکھا ہے، کیا عمر ہوگی آپ کی جو بھی سننے والا ہو۔ تھوڑا اپنا گریبان کو اندر جھانک کر دیکھیں۔ یہ باتیں بہت ہی اپنے آپ کو ہلا دینے والی ہوتی ہیں۔ تو جب یہ انہوں نے دیکھا، اس زمانے میں لوگ وہ غلاموں کا ایک سلسلہ ہوتا تھا، کوئی کسی کو کہیں کو مل گیا ایسا تو وہ اس کو غلام بنا لیتے تھے، پھر غلام کی خرید و فروخت بھی ہوتی تھی۔ تو ان لوگوں کے لیے وہ ایک جیسے کوئی رستے میں پڑی ہوئی مہنگی قیمتی چیز مل جائے اور وہ آپ رکھ لو اور پھر آپ اس کو بیچ دو، ان کے لیے وہ ایک ایسا وہ تھا کہ وہ ان کو ملا۔ یہاں چند باتیں نوٹ کرنے کی ہے، اس میں وہ بولتے ہیں بوائے، ایک لڑکا تھا۔ ہم اندازہ لگا لیں وہ اگر
ان کے بھائیوں نے اس کو کنویں میں ڈالا. ہو سکتا ہے لڑکا کتنے سال کا, 10 سال کا لگا لیں یا 11-12 سال کا. اب یہاں سے آپ ٹائم کیلکولیٹ کرنا شروع کریں. وہ جاتا ہے کنگ کے پاس, وہاں پہ کتنے عرصے رہے گا, پھر بالغ ہونے کی عمر تک پہنچے گا. ابھی کتنے سال لگا لیں, مے بی 6-7 سال اور لگا لیں, 8 سال لگا لیں. پھر اس کے بعد وہ اس کی بیوی کے ساتھ وہ ماجرا پیش آتا ہے. اس کے بعد بھی کچھ عرصہ گزر جاتا ہے. پھر اس کو وہ جیل میں وہ بند کر دیتے ہیں. پھر وہاں بھی چند سال گزرتا ہے. پھر ان سے وہ غلطی ہو جاتی ہے. پھر چند اور سال گزر جاتے ہیں. تو مے بی 7 سال اور لگا لیں. مے بی میں رفلی کہہ رہا ہوں, کوئی ایگزیکٹ نمبر نہیں بتا رہا. تو مے بی اب اس پوزیشن سے لے کے وہ جب وہ جو خواب کی بات آتی ہے, وہ 7 گائیں اور والا معاملہ آتا ہے, اس کو پرابیبلی 15 سال گزر چکے ہوں گے. ذرا رفلی بات کریں تو وہ جب کنگ کے پاس جاتا ہے, کہتا ہے کہ قحط پڑے گا, تو 7 سال تک وہ ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں سامان. 7 سال اور ایڈ کر لیں آپ, 20-21 سال ہو گئے. اس کے بعد پھر وہ جب قحط پڑتا ہے, اس کے بھی فوراً ایک آدھ سال بعد اس کے بھائی آئے ہوں گے, اور پھر ان کے فادر آئے. تو آپ رفلی اندازہ لگا لیں کتنا لمبا عرصہ گزر چکا ہے اس معاملے کو. تو ان کے جو فادر تھے وہ پھر بھی اسٹیٹ فاسٹ, ان کو تھا علم کہ یہ سب اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے. ان کو اللہ تعالیٰ نے اسٹرانگ کیا ہوگا کہ یہ سارا معاملہ جو ہے ایک بہت بڑے مشن کے لیے ہے, کہ آگے چل کے کیا کیا ہونا ہے, اس سے بہت سارے کام ہونے ہیں. تو یہ تھوڑا سا باتیں غور کرنے کی ہیں. تو جب انہوں نے دیکھا, پھر انہوں نے اپنی ایز اے ایسیٹ کہہ لیں, ان کے تجارتی لوگ تھے اور اپنا مال بیچنے کے لیے جا رہے تھے اس ایجپٹ میں, تو انہوں نے اس کو رکھ لیا. تو اللہ تعالیٰ اس پورے عمل سے فلی طور پر اویئر تھے. کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ یہ بات ایسی ہی ہو رہی ہے بلا وجہ. پھر آتا ہے کہ آیت نمبر 20 میں, they sold him for a cheap price, a few dirhams, for they did not have any need for him. انہوں نے اسے سستے داموں میں بیچ دیا, چند درہموں میں, کیونکہ انہیں اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی. تو وہ بیسیکلی ظاہر سی بات ہے, وہ تجارتی لوگ تھے اور انہوں نے اس کو ایز اے ایسیٹ رکھا. اور یہ سارا سلسلہ جو بھی ہوا ہے, جیسے امیجن کریں کہ زندگی میں ہم کبھی سوچتے ہیں نا کہ ارے ہم بال بچ گئے, ایسا نہیں ہوتا تو ایسے ہو جاتا. وہ ایسا نہیں تھا, وہ ایسے ہی ہونا تھا. اور کبھی کوئی نیگیٹو کام سوچے تو ہم اس کے اندر 10 دفعہ سوچتے ہیں کہ اگر میں ایسے نہ کرتا تو ایسے نہ ہوتا. نہیں, یہ ایسے ہونا ہی تھا. اگر ہمیں اس میں کوئی لاس ہوا ہے, ہمارے ساتھ کوئی مسئلہ ہوا ہے, تو ہمیں اس میں جا کے یہ غور کرنا ہے کہ مجھ سے کوئی مسٹیک ہوئی ہے تو مجھے یہ ڈیزرو میں نے کیا ہے. تو جیسے ایون میسنجر آف دا کاوننٹ جہاں تک بولتے ہیں کہ اگر آپ کے جو اسپاؤز ہے, اگر وہ آ کے آپ سے بدتمیزی سے بات کرتا ہے تو آپ وہ ڈیزرو کرتے ہو, کیونکہ آپ نے کچھ کیا ہے. ورنہ ان کے پاس میں نہیں ہے کہ وہ آپ سے بدتمیزی کریں. کوئی بھی ایسا معاملہ ہو تو کاز اینڈ افیکٹ ہوتا ہے کہ جو بھی ہم سے اچھا ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے, جو بھی ہم سے برا ہوتا ہے ہم نے کچھ کیا ہے تو وہ اس کا نتیجہ ابھی ہمیں ملا ہے. یہ جو میں مطلب یہ ساری جو بیچ میں باتیں ایڈ کرتا جا رہا ہوں, یہ سارے اس سے ریلیٹڈ ہیں کہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کے کنٹرول میں ہے. تو اس میں چھوٹی سی بات کروں گا. اگر آپ کے ساتھ کوئی ماجرا ہوتا ہے, جیسے ایکس ماجرا ہوتا ہے, آپ اس پہ آپ کا کیا ریئیکشن ہونا چاہیے. آپ کے ساتھ کوئی بدتمیزی کی ہے کسی نے یا کچھ بھی ہوا ہے, تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو بھی تم سے برا ہوتا ہے تم نے کچھ کیا ہے, تو اس سے پیچھے ہم نے کچھ کیا ہے غلط, ہم نے کچھ ایکس کیا تھا جس کے نتیجے میں ہمیں یہ اس کا رزلٹ ملا ہے. اگر یہاں پہ ہم نے فردر نیگیٹو بیہیویئر کا مظاہرہ کیا تو ہم نے بہت سارے اور ایکس بنا دیے جو کہ آگے فردر جا کے کل پرسوں ترسوں نیکسٹ ویک وہ ہمارے سامنے ایک ایک کر کے آئیں گے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ اگلے ہفتے ہمارے ساتھ میں نے لاسٹ سرمن جو دیا تھا نا, اس کے اندر یہ بات میں نے ڈسکس کی تھی, اس کو میں تھوڑا سا اس کے اندر سے وضاحت کرنا چاہ رہا ہوں. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا کل پرسوں اگلا ہفتہ اچھا گزرے, تو ابھی یہ جو نیگیٹو معاملہ ہوا اس کو میں پراپر طریقے سے ڈیل کروں, ورنہ یہ مجھے آگے جا کے اور نقصان پہنچائے گا. تو مجھے یہاں پہ رک کے اپنی آپ کو کریکٹ کرنا ہے, اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے, اللہ تعالیٰ سے استغفار پڑھنا ہے اور دیکھنا ہے میں اس کا معاملہ. اگر میں بھی اس بندے سے بدتمیزی مترایا اور اللہ تعالیٰ کو کمپلین کرنی شروع کر دی, وائی دس ہیپن ٹو می, اور یہ وہ اور نیگیٹو بیہیویئر کیا, تو میں نے بیسکلی اپنے آگے اور بہت سارے ایکسز بنا دیے ہیں. اللہ تعالیٰ میں بہت واضح طور پہ بتاتے ہیں کہ ہمارا بیہیویئر دنیا میں, ہمارا رہن سہن, لوگوں سے برتاؤ,
ہر چیز کو ڈیٹیل میں اللہ تعالیٰ نے، یہاں تک کہ کسی کے نام کا مذاق تک نہیں بڑھا سکتے آپ، غیبت کرنا اور ہر ایک سے کس طرح اپنے پیش آنا کہ بیسٹ پاسبل مینر اینڈ آن اینڈ آن اینڈ آن. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا عقل اچھا ہو اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا جو رشتہ ہے وہ اور بہتر ہو، تو ہمیں ہر قدم پھونک پھونک کے رکھنا پڑے گا. تو پھر جب یہ وہاں پہ پہنچتے ہیں، انہوں نے وہ دیکھیے بھی کوئی اتفاق نہیں تھا کہ وہ اس کنگ نے جو وہاں کا تھا اس نے اس کو خریدا. پھر 21 میں آتا ہے کہ the one who bought him in Egypt said to his wife, take good care of him. Maybe he can help us, or maybe we can adopt him. We thus established Joseph on earth, and we taught him the interpretation of dreams. God commands is always done, but most people do not know. مصر میں جس شخص نے اسے خریدا، اس نے اپنی بیوی سے کہا اس کا اچھی طرح خیال رکھنا، شاید وہ ہماری مدد کر سکے یا شاید ہم اسے اپنا بنا لیں. اس طرح ہم نے یوسف کو زمین پر بسایا اور ہم نے اسے خوابوں کی تعبیر سکھائی. اللہ کا حکم ہمیشہ پورا ہوتا ہے، اللہ اکثر لوگوں سے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. تو یہاں پہ پھر وہی سٹوری اب آگے چل رہی ہے کہ جب مصر میں وہ جو تھا، تو وہ بیسیکلی جہاں تک میں نے آگے شاید پڑھا ہے کہ وہ وہاں کا بادشاہ تھا یا بہت ہی اثر رسوخ والا بنتا تھا. تو وہی اس نے اپنی بیوی سے جب کہتا ہے کہ اس کا خیال رکھنا اچھی طریقے سے، اور اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ شاید وہ ہماری مدد کر سکے. اب یہ دیکھیں اس کے الفاظ ہیں، شاید یہ ہماری مدد کر سکے. اور وہی بات ہوئی آگے چل کے. ان کو کیا پتہ تھا کہ ان کے ایریے میں قحط پڑنے والا ہے پورے اس خطے میں. یہ لوگ تو مصر میں تھے، وہ بنی اسرائیل تو دوسری طرف سے آئے تھے. تو اس کا مطلب پورا کا پورا جو خطہ ہے وہ قحط کی نظر ہونے والا تھا. تو یہاں پہ کیسے اس کے منہ سے جو بات نکلی کہ وہ ہماری مدد کر سکے، اور وہ واقعی اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے اس پوری قوم کی مدد کی. اللہ تعالیٰ چاہتے تو وہاں قحط نہ پڑتا، اللہ تعالیٰ چاہتے تو یہ سارا معاملہ ہوتا ہی نہیں. یہ ساری جو سسٹم چل رہا ہے، جیسے یہ لکھا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم پورا ہو کے رہتا ہے. اللہ تعالیٰ نے جو پلاننگ کی ہوئی ہے ہر چیز، یہاں پہ ہمیں ون آف دا امپورٹنٹ لیسن جو ہمیں لرن کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو کنٹرول کر رہے ہیں. گاڈ از رننگ ایوری تھنگ. میسنجر آف اکاؤنٹ اتنا تک بولتے ہیں کہ آپ یہ اپنا ذکر بنا لیں، گاڈ از رننگ ایوری تھنگ. پڑھتے رہیں جب تک کہ آپ کا باڈی کا ایک ایک سیل جو ہے وہ اس کو ایکسیپٹ کرے کہ واقعی اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز کو کنٹرول کر رہے ہیں. ہمارے کنٹرول میں کچھ نہیں ہے. ہم جو چوز بھی کرتے ہیں وہ بھی اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے پوری ہمارے لیے پلاننگ کی ہوتی ہے. اگر آپ کو 2 آپشن دی جا رہی ہیں، یہ کام کرنا ہے وہ کام کرنا ہے، تو چوز تو ہم کریں، لیکن آلریڈی ہمارے لیے ڈیسائیڈڈ ہوا ہے. اور جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ڈیسائیڈ کیا ہے، جیسے وہ میں نے ماشاء اللہ ایگزامپل دی تھی نا کہ آپ کہیں پلاننگ کرتے ہیں ویکیشن کے لیے، تو جو ٹریولنگ ایجنسی اور جو بھی آپ کو پلان کر کے دیتی ہے، آپ نے تو صرف چوز کیا تھا کہ ہم ویکیشن پہ جائیں گے. انہوں نے آپ کو پورا پلان بنا کے دیا اور آپ ان کے پلان پہ عمل کرتے ہیں اور آپ کو کہتے ہیں کہ بہت اچھا پلان بنا کے دیا، کیونکہ وہ جانتے ہیں ہم ان پہ ٹرسٹ کرتے ہیں اور ہم پورا اپنی ویکیشن کو انجوائے کر کے واپس آتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں. تو ہماری جو لائف کی پوری پلاننگ ہے اللہ تعالیٰ نے کی ہوئی ہے ہماری آلریڈی. تو اگر ہم فلی طور پہ اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کو ایکسیپٹ کرتے ہیں فلی طور پہ، تو ہماری زندگی اور آخرت دونوں خوشیوں سے بھر دی جائے گی. یہ سسٹم ہے اللہ تعالیٰ کا. اور یہ کرنا تھا کہ یہ دیکھیں وہ یوسف کو نے جو خواب دیکھا تھا بہت پہلے، وہ اس کی تعبیر شروع ہو چکی تھی. اس کے بھائی تو سوچ رہے ہوں گے شاید کہ وہ کنویں میں وہاں سے کتنے قافلے گزرے ہوں گے یا کوئی بھی کئی مہینے گزر جاتے ہوں گے، وہ کنویں میں مر گیا ہوگا. ان کو فکر بھی نہیں تھی اس کی اتنا زیادہ کہ تھوڑا سا وہ جب واپس آئے اور اپنے باپ کی حالت دیکھی ہوتی تو شاید اس میں تھوڑا سا بھی رحم آ جاتا، وہ واپس بھاگتے وہاں پہ اس کو نکالنے کے لیے. وہ اپنی لائف میں آگے چل پڑے، ان کو فکر بھی نہیں تھی. یہاں تک کہ جب وہ آپ اینڈ میں جا کے پڑھیں گے، جب وہ یوسف کو بات کرتے ہیں تو پھر اس وقت بھی وہ یوسف پہ الزام لگاتے ہیں کہ اس کا بڑا بھائی بھی ایسا ہی تھا، اور یوسف سن رہے ہوتے ہیں وہاں پہ وہ بات. تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کے سسٹم کے کس طرح اللہ تعالیٰ جو ان کے نیکوکار لوگ ہوتے ہیں ان کو کرتے ہیں، اور زیادہ تر لوگ نہیں جانتے. یہ بات دیکھیں کتنی امپورٹنٹ ہے کہ اکثر لوگ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم پورا ہو کے رہتا ہے. انسان اپنی
سوچ سے چلتا رہتا ہے اور وہ اپنی ہی اس میں مگن رہتا ہے، لیکن اگر ہم اس پہ سمجھ لیں تو ہماری زندگی آسان ہو جائے بہت ہی. ہم دنیاوی زندگی میں جو بھی کچھ ہو رہا ہے ہم اس پہ اللہ تعالیٰ کے حضور خوش. امین ہم کوئی بھی کام اگر خالص اللہ پہ فرما برداری رکھتے ہیں، تو اگر ہم نے سپوز کہیں جاب کے لیے اپلائی کیا ہے، کچھ بھی کام کیا، اگر ہمیں اس میں نقصان بھی ہو رہا ہے تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ اس میں میرے لیے فائدہ ہی ہے، کہ میں آپ پہ ٹرسٹ کرتا ہوں، جو بھی آپ نے میرے لیے کیا میرے لیے اس میں بہتری ہی ہوگی. تو 22 میں آتا ہے when he reached maturity we endowed him with wisdom and knowledge, we thus reward the righteous. جب وہ میں نے ایکچولی اس کی گوگل سے کوئک ٹرانسلیشن کی تھی، جب وہ بالغ کی عمر کو پہنچے کہہ لیں بالغ، تو ہم نے حکمت اور علم عطا کیا، ہم نیکوکاروں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں. تو دیکھ لیں یہاں پہ میچورٹی کی عمر، وہ ایک لڑکا تھا اور کتنے سال گزر چکے ہیں، اب یہ سلسلہ چلتا چلا جا رہا ہے. اور یوسف کو بھی پتہ ہے کہ اس کے فادر وہاں پہ پریشان ہوں گے، لیکن وہ بھی ایک یہاں پہ اس وقت ایز اے غلام بن چکے ہیں، کیونکہ انہوں نے اسے خریدا تھا. تو وہ جب وہ میچورٹی کو پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو حکمت اور علم عطا کیا. اب یہ علم جو تھا وہ ان کو ایک تو خوابوں کی تعبیر سکھائی، اور یہ جو وزڈم اللہ تعالیٰ نے ان کو دی ہے، اور وہ تھے ہی نیکوکار، تو ہم نیکوکاروں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں. تو یہ بات نہیں کہ وہ پرافٹ یا میسنجر تھے یا بہت یہ تھے یا وہ تھے. آپ پورے قرآن میں دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں اللہ تعالیٰ جو کہتے ہیں جو وہ زیادہ نزدیک ہیں. یہ نہیں کہا جاتا کہ میسنجر یا پرافٹ اللہ کی نظر میں نزدیک ہیں. اللہ تعالیٰ کی نظر میں جو رائچس لوگ ہیں، جو متقی پرہیزگار ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں زیادہ رتبے کے ہیں. سورہ 4 میں بھی ہم نے پڑھا تھا کہ اگر کوئی انسان جان بوجھ کے کسی مومن کا قتل کر دے تو اس کے لیے بہت ہی سخت الفاظ یوز کیے ہیں. مومن کا ورڈ اندازہ لگا لیں. تو اللہ تعالیٰ کی نظر میں مومن جو متقی پرہیزگار، یہ ان کی بات کی جاتی ہے. تو جہاں تک یہاں پہ یوسف کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ اینڈ کیا کر رہے ہیں، ہم نیکوکاروں کو اسی طرح بدلا دیتے ہیں. تو اس سے پچھلی آیت میں تھا کہ اینڈنگ کیا تھی، کہ لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو کیا حکم سے ہوتی ہے، اور یہاں پہ نیکوکاروں کو اسی طرح بدلا دیا. تو جیسے امیجن کتنا بڑا لاس ہے انسان کا. کسی سے جا کے پوچھو کہ سورہ 12 کے ہمیں کوئی ایک لیسن بتا سکیں. سوچ تو یہ ہے نا، بچپن میں قرآن کسی مولوی سے بیٹھ کے پڑھ لیا بس عربی میں، اور مٹھائی بانٹ دی، آج قرآن ختم ہو گیا. اس کے بعد کبھی کھول کے نہیں دیکھا، کھول کے دیکھا بھی تو صرف عربی میں تھوڑا پڑھ کے بند کر دیا. کتنا ہیوج لاس ہے یہ سورہ 12. ہم ہر سورہ پہ یہ بولتے ہیں اس میں کیا کیا ہوتا ہے، کیونکہ قرآن ہے ہی اتنی عظیم الشان کتاب. کتنا بڑا لاس ہے سورہ 12، اندازہ لگائیں. انسانیت کا ایک لاس ہے. ہم سمجھتے ہیں کبھی دنیا میں دیکھا ہے کسی کا بزنس بند ہو جائے، کسی کے ساتھ کچھ ٹریجڈی ہو جائے تو ہم کتنا افسوس کرتے ہیں، ہمارے بیچارے کے ساتھ کتنا افسوس ہوا ہے. اگر ہمارا قریبی رشتہ دار ہو تو اور بھی زیادہ افسوس ہوتا ہے. یہ جو افسوس، یہ جو لاس ہے، یہ کوئی کمپیریزن نہیں ہے، کیونکہ دنیا کی زندگی تو عارضی ہے، وہ تو گزر ہی جائے گی. یہ لاس ہے ہمیشہ کا. اس میں جو لیسنز ہیں وہ اتنے پاورفل لیسنز ہیں کہ انسان کی دنیا اور آخرت بدل دیں، اور انسان اس سے محروم ہے. اور شیطان ناچ رہا ہے ہمارے اس لاس کے اوپر. اس کا تو اللہ تعالیٰ سے چیلنج ہے یہ اس بات کو لے کے. ہم نیکوکاروں کو اسی طرح بدلا دیا کرتے ہیں. اس بات کا ذکر بندہ پڑھے بیٹھ کے، ذرا اس بات پہ بندہ میڈیٹیٹ کرے رات کو بیٹھ کے. جیسے وہ کتنی پیارے پہ آف آل دا مرسیفل ونز یو آر دا موسٹ مرسیفل. ایسی پیاری پیاری باتیں کہ ہم نیکوکاروں کو اسی طرح بدلا دیا کرتے ہیں. ذرا تھوڑی دیر بندہ اس بات کو ہضم کرنے کی کوشش کرے. وہ جیسے علیہ بول رہے تھے نا، گاڈ از رننگ ایوری تھنگ. یہ ذکر، یہ بھی ذکر ہے. ہم نیکوکاروں کو اسی طرح بدلا دیا کرتے ہیں. پھر 23 میں آتا ہے کہ God protects the believers from sin. The lady of the house, when she lived, where he lived, tried to seduce him. She closed the door
and said, I am all yours. He said, may God protect me. He's my Lord, who gave me a good home. The transgressors never succeed. اللہ مومنوں کو گناہ سے بچاتا ہے. اس گھر والی کی مالکن جہاں وہ رہتا تھا اس نے اسے بہکانے کی کوشش کی. اس نے دروازہ بند کر دیے اور کہا کہ میں پوری طرح سے تمہاری ہوں. اس نے کہا اللہ میری حفاظت فرمائے. وہ میرا رب ہے جس نے مجھے ایک اچھا گھر دیا. ظالم کبھی کامیاب نہیں ہوتے. اس کا فٹ نوٹ ہے جوسف wondered this statement in such a way that the governor's wife thought that he was talking about her husband when in fact he was talking about God. یوسف نے اپنی بات اس انداز سے میں کہی کہ گورنر کی بیوی نے سوچا کہ وہ اس کے شوہر کے بارے میں کہہ رہا تھا، جبکہ حقیقت میں وہ اللہ کے بارے میں اللہ بات کر رہا تھا. تو یہ سچویشن جب ہوئی وہ ظاہر سی بات ہے کہ وہ جب آگے چل کے ہم پڑھیں گے کہ وہ ان کے اللہ تعالیٰ نے جو فزیکل اپیرنس میں جو لک دیا تھا وہ اتنا تھا کہ ان کو دیکھ کے عورتوں نے اپنی ہاتھوں کو کاٹ لیا. اور وہ اس میں بھی ایک بڑی جو چور کی سزا ہے اس میں بھی ایک کمپیریزن انشاءاللہ وہ سسٹر ول ٹاک مور اباؤٹ اٹ کہ وہ چوری کرنے والے کو ہاتھ کاٹنے کی سزا نہیں ہے. وہ وہاں بھی سیم الفاظ سیم ورڈ اور میریکل آف 19 کا ایک لنک ہے کہ وہ انہوں نے جب دیکھا انہوں نے کہا یہ تو کوئی فرشتہ نما انسان، یہ تو کوئی فرشتہ ہے. تو اتنی زیادہ وہ تھی کہ وہ اس نے اپنے آپ کو کہا کہ یہ میری باتوں میں آ جائے گا. لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے نیک پرہیزگار بندے تھے. اس نے کہا کہ اللہ میری حفاظت فرمائے. تو انہوں نے امیڈیٹلی جو سچویشن کریٹ ہوئی انہوں نے اللہ تعالیٰ کو پکارا. یہ سب لیسنز ہیں کہ بعد آپ پڑھتے چلے جائیں. اپنا جو لیسنز کا ڈپارٹمنٹ ہے نا دماغ میں اس کو فلی طور پہ اوپن رکھیں کہ ہر قدم پہ ہمیں کوئی نہ کوئی لیسن اس میں ملتا چلا جائے گا کہ جب بھی کوئی آفت کچھ بھی ایسی سچویشن ہو اس میں اللہ تعالیٰ کو پکارے انسان. اللہ تعالیٰ میری حفاظت فرمائے دل سے. اور پھر اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہوتے ہیں ان کو. تو اللہ تعالیٰ جو ابھی ہم نے پچھلی آیت میں کیا پڑھا تھا کہ ہم متقیوں کو ایسا ہی اجر دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کرنی تھی. اور یہ جو معاملہ بھی ہو رہا ہے یہ ہو سکتا ہے نہ ہوتا. یہ جو بھی سلسلہ چل رہا ہے وہ اس کے پیچھے ایک بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی مصلحت ہے اور ہمارے لیے لیسنز ہیں. یہ ساری باتیں ہیں. اور ان کے بات کرنے کا انداز آپ دیکھیں. انہوں نے ایک تیر سے دو شکار کیے. ان کو پتہ تھا کہ اگر وہ صرف اللہ تعالیٰ کا نام لیتے تو ہو سکتا ہے اس بندی کا کتنا اللہ پہ یقین ہے. لیکن وہ اپنے ہسبینڈ کو ویلیو دیتی ہوگی کہ وہ اس کا اتنا رسپیکٹفل ہے، تمہارے ہسبینڈ کا اتنا رسپیکٹفل ہے تو تم اس کو ساتھ یہ حرکت نہیں کرو. لیکن اس کی بھی اس نے پرواہ نہیں کی. تو جیسے کہ وہ اینڈ میں آپ دیکھیں گے کہ وہ جب وہ ایک چال چلتے ہیں کہ اپنے بھائی کے سامان میں اپنا وہ مگ رکھ دیتے ہیں تاکہ وہ اس کو روک سکیں ایز اے چور بنا کے. تو وہ ایک نیگیٹو ٹائپ کی سازش تھی لیکن اس کے اندر سے پازیٹیو آؤٹ کم انہوں نے ان کی نیت جو تھی وہ ڈفرینٹ تھی. وہ پوری ترتیب سے سلسلہ چل رہا تھا. ادھر بھی انہوں نے بات ایسے گھما کے کی کہ ان کا یقین بھی اللہ تعالیٰ پہ ہے اور صرف اللہ تعالیٰ پہ ایمان رکھتے ہیں. لیکن اس عورت کو تاکہ وہ شاید اس بات پہ تو توجہ دے کہ بھئی تمہارے ہسبینڈ نے اس کو اور وہ ان کی دل سے رسپیکٹ کرتا ہے اور وہ اس طرح کے کام تم پلیز مت کرو. تو 24 میں آتا ہے کہ she almost seduced to him and he almost come to her. If it were not that he saw a proof from his Lord, he thus diverted evil and sin away from him, for he was one of our devoted servant. وہ تقریباً اس کے وہ تقریباً اس کے سامنے بے بس ہو چکی تھی اور وہ تقریباً اس کے آگے بے بس ہو چکا تھا. اگر اس نے اپنے رب کی طرف سے ایک ثبوت نہ دیکھ لیا ہوتا تو یوں ہم نے برائی اور گناہ سے اسے ہٹا دیا، اس لیے کہ وہ ہمارے مخلص بندوں میں سے تھا. تب انہوں نے اللہ تعالیٰ کو پکارا اور جب یہ سچویشن اور آگے اسکیلیٹ ہوتی ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ انسان کی فطرت ہے تو وہ آہستہ آہستہ وہ
اس میں اس گناہ میں گر جاتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک ثبوت دکھایا، اور وہ کیا ثبوت ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، یا ان کے ساتھ پیش آیا تو وہ ایسا ثبوت کہ ان کو ایک طرح جھنجھوڑ کے رکھ دیا کہ تم گناہ میں گر رہے ہو، تمہاری جو وہ انسانی جو ویکنس ہوتی ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے، کہ تم اگر وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ثبوت نہ ہوتا تو وہ یہ گناہ کر بیٹھتے۔ کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ ثبوت دے کے بچایا۔ یہ سب ہمارے لیے لیسن چل رہے ہیں کہ اگر ہم بیک ٹو بیک وہی کہ اگر ہمارا فلی کنیکشن اللہ تعالیٰ سے ہو تو اللہ تعالیٰ ہمیں کس طرح سے کس گناہ سے کیسے بچاتے ہیں، اور ان کو کیسے وہ اس سے ہٹا دیا۔ پھر آگے آتا ہے the two of them raced towards the door, and in process she tore her garment from the back. They found her husband at the door. She said, "What should be the punishment for the one who wanted to molest your wife, except imprisonment or a painful punishment?" وہ دونوں دروازے کی طرف بھاگے، اور اس کاروائی میں اس عورت نے پیچھے سے اس کا لباس پھاڑ دیا۔ انہوں نے اس کے شوہر کو دروازے پر پایا۔ اس عورت نے کہا، ایسے شخص کی کیا سزا ہونی چاہیے جو تمہاری بیوی کے ساتھ بے حرمتی کرتا ہے، یا سوائے قید کے یا دردناک سزا کے؟ تو جب انہوں نے سچویشن آپ خود ہی امیجن کر سکتے ہیں، اس کمرے میں یا جہاں پہ بھی تھے وہ، تو ویسے وہ ویک پڑنا شروع ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ثبوت دکھایا، اور انہوں نے ایک دم سے روک دیا کہ نہیں یہ غلط بات ہے، اور وہ پیچھے ہٹے ہوں گے، اور پھر وہ اس کی بیوی نے پھر زیادہ انسسٹ کیا ہوگا تو وہ اٹھ کے کھڑے ہو کے بھاگے ہوں گے، کہ میں ان کو ثبوت نظر آ گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ یہ تم ویک ہو رہے ہو، کہ اب اسٹرانگ بنو۔ تو اگر وہ ثبوت دیکھنے کے باوجود بھی اس غلطی کر بیٹھتے تو وہ پھر بہت سخت معاملہ ہو جاتا کہ ثبوت کے باوجود بھی۔ تو ہم وہی بیک ٹو بیک کہ جب اللہ تعالیٰ ہمیں کسی چیز سے منع کرتے ہیں اور ہمارے پاس سالڈ پروف ہے، تو اس کے باوجود بھی اگر ہم غلطی کریں گے تو وہ گناہ کی لیول کچھ اور ہو جاتی ہے، جان بوجھ کے انڈرسٹینڈ کرتے ہوئے کوئی گناہ کرنا۔ تو آپ خود ہی پھر سٹوری کو آگے چلا سکتے ہیں کہ پھر وہ کھڑے ہو کے بھاگے ہوں گے دروازے کی طرف کہ نہیں یہ نہیں ہونا۔ انہوں نے اپنا فرم سٹینڈ لیا، اور وہ اتنی پیچھے سے اتاولی ہوتی ہے، اس نے پیچھے بھاگی ہوگی وہ، کہ اس سے پہلے کہ دروازہ کھول کے باہر چلا جائے اس نے پیچھے سے پکڑا ہوگا اس کا قمیض، اور قمیض پھٹی ہوگی تھوڑی سی، اور جیسے ہی دروازے کے قریب پہنچے تو اس کا ہسبینڈ وہ کھڑا تھا، اور وہ اتنی اس کا مائنڈ اس عورت کا خراب تھا کہ اس نے الٹا الزام یوسف پہ لگا دیا کہ یہ اس کی وجہ سے ہوا، یہ میرے کو کر رہا تھا، حالانکہ اس کو اچھی طرح اس کو پتہ تھا کہ اس نے یہ سارا انسٹیگیٹ کیا، سارا اس کا کیا ہوا کام ہے، اور الزام لگا دیا یوسف کے اوپر۔ اور پھر وہاں پہ بھی دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیسے اس کو بچایا، کہ آپ دیکھتے ہیں یہ جو ویڈیوز، یہ جو ڈیٹیکٹیو کی جو سیریز ہوتی ہیں بہت ساری ہیں، اس کے اندر وہ جب اگر ایک عورت اور معاملہ یا دو بندوں کی لڑائی کا معاملہ ہوتا ہے تو کیسے چیک کرتے ہیں، سپوز کسی مرد نے کسی عورت کے ساتھ بدتمیزی کی ہے تو اس کو جب انویسٹیگیٹ کریں گے تو اس کو بولیں گے یہ تمہارے بازو پہ اسکریچز کے ناخن کے نشان کہاں سے آئے؟ ظاہر سی بات ہے اس بندی نے سیلف ڈیفenس میں وہ ناخن یوز کیے ہوں گے۔ تو اس طرح کی باتیں، تو اگر وہ قمیض نہ پھٹتی، وہ اللہ تعالیٰ نے کیسے اس کو اس معاملے میں بچایا، کہ اور انہی کی فیملی کے اندر سے ہی بچایا، کہ اور یہ بندی تو کہتی تھی اس کو جیل میں ڈالو یا بہت سخت سزا دو۔ تو he said, "She's the one who tried to seduce me. A witness from their family suggested if his garment is torn from the front, then she's telling the truth, and he's the liar. And if his garment is torn from the back, then she lied, and he's telling the truth." ان دونوں 26 اور 27 کا جو ترجمہ ہے، اس نے کہا کہ وہ تو یہ عورت ہے جس نے مجھے بہکانے کی کوشش کی، اور ایک گواہ نے تجویز کیا کہ اس عورت کے خاندان میں سے تھا، اگر اس یوسف کا لباس آگے سے پھٹا ہے تو وہ سچ بول رہی ہے اور وہ جھوٹا ہے، اگر یوسف کا لباس پیچھے سے پھٹا ہے تو اس
عورت نے جھوٹ بولا اور وہ سچ کہہ رہا ہے. کس طرح اللہ تعالیٰ نے اس بندے کے دل میں بھی بات ڈالی کہ یہ بات تم اس طرح ہو، تاکہ اللہ تعالیٰ نے یوسف کو بچانا تھا. اور جب انہوں نے 28 میں آتا ہے کہ when her husband saw that his garment was torn from the back, he said, this is a woman's scheme. Indeed, your scheming is formidable. جب اس کے شوہر نے دیکھا کہ اس یوسف کا لباس پیچھے سے پھٹا ہوا تھا تو اس نے کہا کہ یہ عورت کی چال ہے، بے شک تمہاری چال بہت زبردست ہے، بے شک تمہاری چال بہت زبردست ہے. تو اس کی ایڈوائس پہ انہوں نے فالو کیا، اور جب انہوں نے دیکھا، ظاہر سی بات ہے کہ ایک شخص کا پیچھے سے قمیض پھٹنے کا ظاہر سی بات ہے کہ وہ اپنے آپ کو بچاؤ کر رہا تھا. اگر وہ اٹیک کر رہا ہوتا تھا اور اس کی بیوی اگر پیچھے اس کو پش کر رہی ہوتی تو اس پروسیس میں جیسے ناخنوں کے نشان بازو پہ اور قمیض کا سامنے سے پھٹنا، ظاہر سی بات ہے کہ وہ اس بات کی ایویڈنس تھی. تو اس کے ہسبینڈ نے اپنی بیوی کو کہا کہ یہ تمہاری چال ہے اور تمہیں جسے کہ اس نے اس کو اپنی بیوی کو بول دیا کہ تمہارا اس میں سارا ہے. تو 29 میں جوسف ڈسریگارڈ دس incident. As for you, my wife, you should seek forgiveness for your sin. You have committed an error. یوسف اس واقعے کو نظر انداز کر دو، اور جہاں تک تمہارا تعلق ہے میری بیوی، تمہیں اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے، تم سے غلطی سرزد ہوئی ہے. تو اب آپ جس ایک طرح سے اسٹوری کا فلو چل رہا ہے، اس میں اس کی بیوی کو وہ اس کا ہسبینڈ کہتا ہے کہ تم غلط پروف ہو چکی ہو، تم کو شرمندہ ہونا چاہیے تھا، تم نے اس پہ الزام لگایا، اور جب معاملہ اس کی انویسٹیگیٹ کیا گیا تو پتہ چلا تمہارا قصور تھا. تمہیں اس معاملے میں آ کے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے تھی، اور یوسف سے معافی مانگنی چاہیے تھی، اپنے ہسبینڈ سے معافی مانگنی چاہیے تھی، میں بھی اپنی کمیونٹی سے کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے. لیکن آپ اس کا بیہیویئر دیکھیں آگے چل کے، جب ہم نیکسٹ کلاس اسٹڈی میں پڑھیں گے تو وہ پھر کہتی ہے کہ اگر یہ میری بات نہیں مانے گا تو اس کو جیل میں جانا پڑے گا. تو میں ایکچولی 29 تک پڑھنا چاہ رہا ہوں کہ 30 انشاءاللہ لیٹ دا سسٹر اسٹارٹ فرام 30، بیکاز یہ پھر کنیکٹ کرتا ہے اگلی آیتوں سے، کہ وہ جب وہ اس کی وائف کہتی ہے کہ عورتیں غاصب کر رہی ہیں، اور کیسے وہ ان کو بلاتی ہے اور ان کو ہاتھ میں ایک چھری اور پھل دیتی ہے. تو اگین انشاءاللہ آئی ول اسٹرانگلی سجیسٹ کہ انسان اپنا ٹائم ویسٹ کرنے سے بہتر ہے ان چیزوں پہ ٹائم اسپینڈ کرے، کیونکہ یہی ہمارے لیے آگے رستے کھولیں گی. اس دنیا میں یہ جو ٹائم ویسٹ کرنا بلا وجہ کئی گھنٹے انٹرنیٹ پہ اور ٹی وی پہ اور ادھر ادھر فضول میں اتنا قیمتی وقت ویسٹ کرنے سے بہتر ہے ہم قرآن سے اپنی لائف کا سبق سیکھیں جو اللہ تعالیٰ ہمیں سکھانا چاہ رہے ہیں، اور ہم اپنے لیے کچھ فائدے حاصل کر سکیں. مے گاڈ forgive me if I have any mistakes. انشاءاللہ 12:29 پہ ختم کرتے ہیں. السلام علیکم. ماشاء اللہ. تھینک یو برادر. پریز گاڈ. ماشاءاللہ، پریز گاڈ. ماشاء اللہ. میں بس ایسے تھوڑا سا ریفلیکٹ کروں گی کہ یہ واحد قرآن کا چیپٹر ہے جس میں شروع سے اینڈ تک ایک کنٹینیوس پوری سٹوری ہے ایک پروفٹ کے بارے میں، اور جہاں بھی اللہ تعالیٰ نے باقی پروفٹس کا ذکر کیا ہے، ان کے میسج کا ذکر کیا ہے، یا وہ کس کمیونٹی میں گئے، انہوں نے کیا کہا، لوگوں نے کیا کیا، تھرو آؤٹ قرآن میں جو ہے نا سارے موسٹلی میسنجرس کا یہی ہے نا کہ ان کے کیسے انہوں نے میسج ڈلیور کیا، کیا ٹیسٹ تھا، اور کیا پروف تھا ان کے پاس. یہ جو ہے یہ پورا واقعہ اللہ تعالیٰ نے ایک ہی چیپٹر میں شروع سے اینڈ تک ایک ہی سٹوری رکھی ہے. حالانکہ کوئی بھی چیپٹر آپ اٹھا لیں قرآن کا، اس میں کوئی ایک سٹوری نہیں نظر آئے گی آپ کو، یا مختلف سٹوریز ہوئیں گی، یا کوئی کسی اور ایشو پہ بات ہوگی، کسی اور کمانڈمنٹ کی بات ہوگی. تو
اور پھر شروع میں ہی اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ اس کے اندر آپ کو سمجھنے والوں کے لیے، یا آئی ڈونٹ نو واٹ ایگزیکٹلی دا ورڈ از، بٹ کہ ان کے لیے سبق ہے اس میں. تو یعنی کہ جیسے بردر آپ کہہ رہے تھے ماشاء اللہ کہ ہمیں پونڈر اپون کہ واقعی مختلف لوگ مختلف ٹائم میں جب اس سٹوری کو پڑھتے ہیں، ہم ان کو اچانک کوئی بیچ میں نا خاص سبق وہ سیکھتے ہیں یا سمجھ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی کھلا چھوڑ دیا اسے، سبحان اللہ. اور ان لائک اینی ادر چیپٹر ان قرآن، کوئی ایسا آپ کو نہیں دکھائی دے گا جو یہ ہے. تو یہ پوری کی پوری کہانی ہی ہمارے لیے سبقوں سے یا اسباق سے بھری ہوئی ہے. اور اس کو واقعی ہم جب ویسے تو سارا قرآن ہمارے لیے جو ہے سمجھنا ہے اس کو، اور وہ پچھلی ہسٹری سے بھی جو اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے اس سے بھی سبق سیکھنے ہیں. مگر اس میں لگتا ہے کہ کوئی جیسے نا ایک کسی کی لائف سٹوری اٹھا کے اللہ تعالیٰ نے نا یہاں لگا دی کہ دیکھو یوں ہو سکتی ہیں چیزیں یوں. اور یقیناً ہر انسان جب اس کو پڑھے گا اس کی اپنی سمجھ کے مطابق اللہ تعالیٰ اس کو مختلف سبق جو ہے نا وہ اس میں سے لرن کرے گا. بڑی خوبصورت سٹوری ہے. بہت سے اس میں پیچیدہ آزمائشوں کے بعد گزرنے کے بعد ایک اچھی اینڈنگ بھی ہے ماشاء اللہ. اس پہ فلمیں بھی بنی ہیں اور اس کے اوپر بہت سارے پلیز بھی، وہ جوزف اینڈ دا ٹیکنیکل، وہ ملٹی کلر کوٹ کے کیا بچوں کے اسکولوں میں بھی وہ ڈرامہ ایک چلتا ہے. یوسف کا میری بچی نے بھی اس میں حصہ لیا تھا. تو ایک بڑی خوبصورت سی جیسے کوئی کہانی ہے، اور اس میں بہت سارے سبق ہیں. تو ویسے بھی کوئی بھی کہانی ہم پڑھ لیتے ہیں، جب کوئی فکشن پڑھتے ہیں یا کیا، اس میں بھی سبق ہوتے ہیں کہ برے کا انجام ایسا ہوگا، اچھے کا انجام ایسا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو ہے نا کوئی چیز نہیں چھوڑی کہ انسان کو کس کس طرح سے کن کن مثالوں سے وہ انسانوں کو یہ باور کرا دیں کہ تمام قوتیں اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں. گاڈ از رننگ ایوری تھنگ. جو بھی ہسٹری کی کہانی ہے اس کا نتیجہ وہی نکلتا ہے ایٹ دی اینڈ، کہ سب چیز پہ اللہ قادر ہے، ہر چیز اس کے پلان سے ہو رہی ہے، اور ہر حال میں اللہ کے اوپر اپنا ٹرسٹ رکھے انسان تو تبھی فائدہ ہے. ماشاء اللہ. تھینک یو. ماشاء اللہ، پریز گاڈ. اس میں سب سے جو ایک چیز ہے نا بہت ہی پیاری سورہ میں نظر آتی ہے، وہ آتی ہے، میں ایڈوانس میں پڑھ رہا ہوں، آیت نمبر 101. English, my Lord, you have given me kingship and taught me the interpretation of dreams. Initiator of the heavens and the earth, you are my Lord and Master in this life and in the hereafter. Let me die as a submitter and count me with the righteous. I mean, اتنی humbleness آپ اندازہ لگائیں، اتنے عرصے باپ سے بھی فیملی سے دور رہنا اور پھر جیل میں بھی رہنا، اس کے باوجود اس میں سے سب میں سے اللہ تعالیٰ کا وہ ان کا کتنی ان میں ریفرنس ہے، کتنی عاجزی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ نے مجھے بادشاہ دی اور مجھے خوابوں کی تعبیریں سکھائیں، زمین اور آسمان کی خلقیت کرنے والے. یو آر مائی لارڈ اینڈ ماسٹر، آپ میرے رب، میرے ماسٹر، مالک، مولانا کہہ لیں. ان دس لائف اینڈ ان دا ہیئر آفٹر، اس دنیا میں اور آخرت میں. پھر یہ دیکھیں اینڈ میں کیا کہتے ہیں، لیٹ می ڈائی ایز اے سبمٹر. I mean، یہ بہت بڑی بات ہے، ایسی سوچ رکھنا، اللہ تعالیٰ سے
کیا ہم دعا مانگتے ہیں ایسی اکثر بیشتر کہ میرے رب لیٹ می ڈائی ایز اے سبمٹ، جب میری موت آئے تو سبمیشن کی حالت میں آئے، اور ایز اے اسٹرانگ بلیور کہ میری دوسری موت واقع نہ ہو. کیا ایسی دعا نہیں چاہیے کہ ہمیں مانگنی چاہیے کہ میری دوسری موت واقع نہ ہو؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری ایک پہلی موت ہو چکی ہے، اور اگر ہم دوسری موت سے بچاؤ مانگ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہمارا اسٹیٹس متقی پرہیزگار ہی کا ہوگا. اینڈ کاؤنٹ می ود دا رائچس. یہ ان کی سوچ دیکھیں. یہ بہت ہی جسے سینٹرل ایک کہہ لینا پوائنٹ ہے اس سورہ کا، کہ انسان کی سوچ ایسی ہمبل والی ہونی چاہیے. پریز گاڈ. ماشاء اللہ، قرآن کی تمام دعائیں جو نبیوں نے مانگی یا اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں، حکم دیتے ہیں کہ یہ دعا مانگو. ہم سب کو وہ دعائیں پڑھنی چاہیے جو ہے جب بھی ہم دعا مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، کہ جو اللہ تعالیٰ نے ریکمینڈ کی ہیں ماشاء اللہ، ان میں سے ایک یہ بھی ہے، اور بے شمار دعائیں ہیں جو اس طرح کی موت، اس طرح کی زندگی اللہ تعالیٰ. اس کی بجائے لوگ کیا کرتے ہیں کہ اچھا جی پیسے کے لیے یہ والی تسبیح پڑھ لو، اور کیا کہتے ہیں مشکل کے ٹائم یہ والی تسبیح پڑھ لو. حالانکہ ہر چیز کی دعا کی مثال اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دی ہے. وہ دعائیں جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ابراہیم پڑھتا تھا، یا یہ موسیٰ نے کی، یا اس نے کی، اور یہ سب کی دعائیں بھی اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے ایڈیشنلی بھی آ، اللہ تعالیٰ کو امپلور کیسے کرنا ہے وہ دعائیں قرآن میں دی ہیں. تو وہ بیسٹ چیزیں ہیں، بجائے اس کے کہ کوئی آ کے پیر یہ کہہ دیتے کہ جی اس چیز کا چلا کاٹو، اس چیز کی تسبیح پڑھو. وہ تو اپنا ہی گیس ہے نا. ایک قرآن میں تو ایک سالڈ بات آتی ہے، مہر ہے اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی، کہ اس سے بڑھ کے کوئی دعا ہو ہی نہیں سکتی. اور جو بھی دعا اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے، جس سچویشن کے لیے بتائی ہے، سفر کرنا ہے یا مشکل کے ٹائم کیا کہنا ہے، اور ہر طرح کی پرفیکٹ دعا اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے. پھر بھی لوگ انوینٹ کر لیتے ہیں، ملا کیا کہہ رہا ہے، یا پیر کیا کہہ رہا ہے، یا کوئی اور اس نے مجھے کیا کہا ہے. ماشاء اللہ. تھوڑا سا میں اور ایڈ کروں گی کہ کوئی پھر لوگ کہتے ہیں میں جی رزق کے لیے کیا دعا کروں. اللہ تعالیٰ سے اپنی زبان میں ایک دعا کر لیں، اللہ تعالیٰ آپ کو سب کچھ سن رہے ہیں you know. اور قرآن پڑھیں اور دیکھیں اللہ تعالیٰ رزق کے بارے میں کیا کہتے ہیں. ان کے خیال ہے کہ یہ آؤٹ سائڈ دا سلیبس، یعنی ہمارا سلیبس قرآن ہے جو پروفٹ محمد نے دیا ہے لوگوں کے ہاتھ میں، وہ ان کا اور اس کے علاوہ اور کچھ نہیں، صرف یہی حرف بحرف اللہ تعالیٰ کی مکمل کتاب ہے. مکمل دین کے بارے میں بھی، زندگی کے بارے میں بھی کیسے گزارنی ہے، ہر مثال بھی دی ہوئی ہے، چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مسکیٹو سے لے کر تو بڑی، ہر چیز کا حل قرآن میں ہے. اس کے باوجود لوگوں نے ایک میڈیکل سائنس بنائی ہوئی ہے جو پروفٹ کے نام انہوں نے لگا دی ہے، فیوچر کے واقعات پروفٹ کے نام لگا دیے ہیں، وہ یوں ہوگا اور یوں ہوگا، جو کہ قرآن میں نہیں ہے. اور نہ ہی میڈیسن کا ذکر قرآن میں ہے کہ ہم نے محمد کو میڈیسنل نالج دیا. جیسے یہاں اللہ تعالیٰ کے پاس الفاظ کی کمی نہیں. یوسف کا اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں ہم نے اس کو وزڈم اس چیز کا دیا. مختلف نبیوں کے بارے میں انہوں نے کہا کہ وہ کوئی بہت رحم دل تھا یا کیا. ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کے گیون گفٹس تھے وہ ساری چیزیں. لیکن یہ پوری ایک طب نبوی کے نام سے حدیثوں کی ایک پوری کتابیں ہیں. یو نو انسان نے دیکھیں نا پیسہ کس کس طریقے سے جو ہے نا
اپنی اسٹوریز کو سیل کرنے کے طریقے نکالے ہیں اور اس کو مذہب کا نام دے دیا ہے. تھینک یو، بس اتنا کہنا تھا. اب دیکھیں دنیا میں ہر طرح کی پرابلمس، کھانے پینے بیماری سے لے کے بیشتر پرابلمس ہیں. اور اگر آپ کو کسی کو جیسے فارمولا ہے ملٹیپلیکیشن کا کہ 2 کو 10 سے ضرب دو، یا تو آپ اس کو بیٹھ کے سارا پہاڑے بتا دو یا آپ اس کو سکھا دو ملٹیپلائی کیسے کرتے ہیں. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پڑھا تھا کہ کہ ہم we thus reward the righteous، کہ ہم جو متقی پر ہم کو ان کو ریوارڈ کرتے ہیں. اور وی سیو دا بلیورز، دس از اللہ تعالیٰ کا پتہ نہیں بہت ہی اسٹرانگ ورڈز میں، اور اس کا تھرو آؤٹ دا قرآن ہمیں ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بلیورز کو بچاتے ہیں، ان کو جو ان کے دے آر دا ونرز. ہم نے جتنی بھی ابھی تک بھی قرآن اسٹڈیز کی ہیں، تو بجائے اس کے کہ بندہ اسپیسیفک بیماری میں کیا دعا مانگی یا یہ وہ، بھئی تم اللہ تعالیٰ کے خالص متقی پرہیزگار بن جاؤ. وہ ایک الٹیمیٹ فارمولا، گاڈ ول پروٹیکٹ یو ان اینی کیس. کچھ بھی مسئلہ دنیا کا آئے گا اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں سے بچا کے نکال لیں گے، بجائے اس کے کہ یہ پیسوں کے لیے اتنا ورد کرو یا درود پڑھو یا یہ کرو وہ کرو. اللہ تعالیٰ کے خالص متقی پرہیزگار بن جاؤ. کیونکہ یہاں پہ جو یوسف کے لیے وہ اللہ تعالیٰ کون سا ورڈ یوز کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ سورہ آیت نمبر 24 کا اینڈ کیسے ہوتا ہے، فار ہی واز ون آف آور ڈیووٹیڈ سرونٹ. بہت بڑی بات ہے ڈیووٹیڈ سرونٹ، کہ ہم نے ان کو بچایا اس سچویشن سے کہ ہمارے ڈیووٹیڈ سرونٹ ہے. تو اللہ تعالیٰ کے ڈیووٹیڈ سرونٹ بنو. تم کو کسی بھی امام یا مولوی کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ will take care of all of us. MashaAllah. Praise God.